السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں پہ خیریت سے ہوں اور بہت خوش ہوں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک اسپریچول جرنی کے لیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے جو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں کہ وہ اسپریچول اللہ کے گھر کی دعوت ایسی ہے نا کہ آپ چاہے جتنے ہی امیر ہوں اور جتنے ہی غریب ہوں اور دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں، اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو وہ چیز جب اللہ نے کرنی ہوتی ہے نا، اپنے گھر پہ کسی کو بلانا ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے بھی بلا لیتا ہے۔ اور اب یقین کریں کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم تو امریکہ گئے تھے اپنی، بس مجھے ایئرلی جانا ہوتا ہے، مجھے 3 سال ہو گئے تھے کہ میں امریکہ نہیں گئی تھی، اور اس سال میں امریکہ آئی تو اچانک سے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں بریک فاسٹ کی ٹیبل پہ میرے بہنوئی کے ساتھ، میری بہن اور ماما بیٹھی ہوئی تھیں، اور میرے بہنوئی نے بولا ایک دم سے کہ بس سب کی ویزے لگواؤ، ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں نا۔ وہ ہے کہ یہ کیسے، بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان کی تو کوئی اوقات کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم سب ایک ساتھ ہیں ماشاءاللہ، خوشی خوشی سفر پہ جا رہے ہیں۔ میری ماما پہلے ہو کر آ چکی تھیں، میرے پاپا کے انتقال کے بعد جب ان کی عیدت ختم ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ ان کو بھیجا تھا عمرے پہ، بیکاز اوبویسلی وہ اس ٹراما سے بیئر ہی نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ جائیں اور اللہ کے گھر پہ جا کر جو ہے وہ پاپا کے لیے دعا کریں، شاید وہیں سے ان کو سکون ملے گا۔ اور میری بہن اور میرا ہمیشہ سے یہ پلان تھا کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے، اور اب یقین مانیں کہ یہ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اللہ نے مجھے، میری بہن اور میری ماما کو، ہم سب کو ساتھ بھیجا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی جرنی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں جو ہے نا خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار جو ہے وہ لازمی وہ اللہ کا گھر دیکھے، اور آج ہم سب جو ہیں وہ خوشی خوشی تیزی تیزی سے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اپنی خوشی کو مطلب اظہار ہی نہیں کر سکتے لفظوں میں بس۔ لیکن شکر الحمدللہ، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو ٹائم مقرر ہوتا ہے، جس ٹائم پہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوتی ہے۔ میری بہن کا یہ جو ہے فرسٹ ٹائم ٹرپ ہے انٹرنیشنل۔ اس سے پہلے ہم دونوں جو ہے وہ فرسٹ ٹائم امریکہ آئے تھے، اور اب ہم جو ہے وہ ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں میرے ساتھ میری بہن ہے، میری ماما ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن بس افسوس یہ ہے کہ تکلیف یہ ہے کہ ہمارے پاپا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے پاپا کے ساتھ دنیا گھوموں، ان کو وہ ہر چیز ان کو دوں جو انہوں نے ہمیں دی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں رکھا، جیسے انہوں نے ہمیں پالا، جیسے ہماری خواہشات انہوں نے پوری کی، اپنی خواہشات کو کمپرومائز کر کے، اپنی خوشیوں کو کمپرومائز کر کے انہوں نے ہمیشہ ہماری خوشیوں کے بارے میں سوچا، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی نیندیں حرام کر کے اپنے عیدوں میں، بقرہ عیدوں میں وہ جاتے تھے ورک شاپ، اور جا کر کام دیکھتے تھے، اپنے لڑکوں کو دیکھتے تھے، اپنے امپلائیز کو دیکھتے تھے، ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بس جس میں اللہ کی رضا اس میں ہماری رضا، اور جس میں اللہ راضی اس میں ہم راضی، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا جو ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ مشکل ہے بہت، لیکن الحمدللہ تو یہاں پہ ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ جب بھی میں اپنے پاپا کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں، ان کا ذکر کرتی ہوں، تو میری آواز ہمیشہ بھاری ہو جاتی ہے، میری آواز میں اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور ایک تکلیف آ جاتی ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا نہ کروں۔ لیکن بس یہ جو میری ماما ہیں، بس یہی ہماری کل کائنات ہیں، اور ہم انہی کو دیکھ کر جیتے ہیں، اور ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، بیکاز جب ماں راضی تو رب راضی، اور اوبیسلی ہمارے پاس ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر جب یہ خوش ہوتی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اور مطمئن ہو کر اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی تو پتہ نہیں میرا دن کیسے گزرے گا، میرا وہ لمحہ کیسے گزرے گا۔ ایسا نہیں کہ ہماری نوک جھوک نہیں ہوتی، میں اپنی ماما کو بہت ٹیز کرتی ہوں، شی از جسٹ لائک مائی فرینڈ۔ وہ تو کہتی ہیں کہ میں ان کی ماں ہوں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا، بیکاز میں بالکل ماؤں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہوں۔ لیکن بس وہی بات ہے نا کہ میں ان کو ناراض ہی دیکھ سکتی۔ خیر چلیں ایموشنل باتیں چھوڑ کے ہم اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ لنچ ٹائم جو ہے وہ انہوں نے ہمیں دے دیا، جبکہ ہمیں اتنی بھوک لگ رہی تھی، میں بار بار جو ہوں نا اپنی سسٹر کو پیچھے مڑ کے بول رہی تھی کھانا کب ملے گا، کھانا کب ملے گا۔ وی ور سو ہنگری۔ بچوں نے تو فرائز کھا لیے تھے، لیکن میں نے، میری بہن نے اور ماما نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اور ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اور یہاں پہ عیسیٰ جو ہیں وہ ریویو دے رہے ہیں کھانے کا۔ کھانا جتنا دکھنے میں ایپیٹائزنگ لگ رہا ہے نا، ٹرسٹ می بالکل بھی مزے کا نہیں تھا۔ چکن واز سو بلینڈ، کوئی فلیور نہیں تھا چکن میں، کوئی ٹیسٹ نہیں تھا۔ مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ میں آپ کو ورڈ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ کتنا برا تھا۔ اور یہاں پہ یہ ان کی جو ہے وہ سیلڈ تھی۔ اب عیسیٰ کے ایکسپریشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی نہیں اچھی لگی۔ جیسا عیسیٰ کا ایکسپریشن تھا نا، ویسے ہم سب کا ایکسپریشن تھا، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے۔ اور میٹھا بھی واز ٹو سینمنی، اس میں اتنا زیادہ سینمن تھا، بہت زیادہ سینمن تھا۔ خیر اب کیا کر سکتے ہیں، بھوک لگی تھی، جو بھی ملا ہم نے صبر شکر کر کے کھا لیا۔ وی ٹرائیڈ کہ چلو یا تھوڑا گزارا کریں۔ عیسیٰ نے جو ہے وہ چکن آرڈر کیا تھا، اور میں نے اپنے لیے بیف آرڈر کیا تھا۔
بیف جو ہے وہ قدرے بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو چکن کے. یہاں پہ جو ہے جو سیلڈ تھی وہ سیم تھا, میٹھا تھا سیم تھا, لیکن جو ہے وہ میرا بیف پلیٹر تھا. یہاں پہ میری مما کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ لیتے ہوئے اینڈ دین اگین فائنلی ہمارا جو ہے وہ لنچ ڈنر سب کچھ ہو گیا, کیونکہ یہی لنچ ہے یہی ڈنر ہے, بس یہ ہو گیا, ہم نے کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ بھائی تو بالکل بھی جو ہے نا اپنے موڈ میں نہیں تھے, ان کو بیچارے کو نیند بھی آ رہی تھی. پھر یہ اسنیک ٹائم آ گیا ہمارا. اسنیک ٹائم ہم نے انجوائے کیا, تھوڑا سا فن کیا, آپس میں بیٹھ کے باتیں کیں, اور بچے بھی ساتھ میں انجوائے کر رہے تھے, دے ور پلینگ روب بلاکس. اینڈ پھر رات میں انہوں نے ہمیں ایک اور اسنیک دیا, مڈ نائٹ اسنیک, جو کہ ایمریٹس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایمریٹس کا پیزا ہوتا ہے, ان کا جو ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ سینڈوچ ہے, اینڈ یہ کہیں سے بھی سینڈوچ ٹائپ نہیں لگ رہا تھا, بالکل بھی کہیں سے کہیں تک نہیں. اور یہ اتنا آئلی تھا, اتنا ہیوی تھا کہ سب نے بس 1 سے 2 بائٹ نہیں ہے, اور پھر یہ سب کا ضائع ہو گیا. آدھے سے زیادہ بچے تو سو گئے تھے, بس جو جاگ رہے تھے, اور ہم لوگ کو پھر سے بھوک لگی ہوئی تھی, تو ہم نے یہ لے لیا. ایسے ہی کھاتے پیتے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا سفر کیسے گزر گیا. اور الحمدللہ ہم نے آلموسٹ 15.5 گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ گزار لی ماشاءاللہ 4 بچوں کے ساتھ, اور ہم آ گئے ہمارے دوحہ ایئرپورٹ پہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے, اور اس ایئرپورٹ کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ یہ ٹیڈی بیئر ہے. اور ویسے تو یوزلی میں ایمریٹ سے ٹریول کرتی ہوں, لیکن آئی ہیو ٹرائیڈ آل ایئر لائنس, قطر ایئر ویز, ٹرکش ایئر ویز, اینڈ دین ایمریٹس اینڈ سعودی, ساری ماشاءاللہ ایئر لائن سے میں ٹریول کر چکی ہوں الحمدللہ. تو یہ ہے کہ مجھے ویسے تو دبئی ایئرپورٹ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن دوحہ بھی بہت اچھا ہے. اینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ 16 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جو ہے ہمارا 5 آورس کا لے اوور تھا ایئرپورٹ پہ, دوحہ ایئرپورٹ پہ. پھر اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے ویٹ کرتے کرتے, کھاتے پیتے, ریسٹ کرتے, لاؤنج میں ہم لوگ یہاں پہ آ گئے اپنے ویٹنگ ایریا میں. اور پھر فائنلی اناؤنسمنٹ ہو گئی اور ہماری فلائٹ کا جو وہ ٹائم ہو گیا. ہم نے شکر کیا اور ہم تیزی سے جو ہے نا بس بھاگے گئے یار, بس اب اپنے پلین میں بیٹھ جائیں اور اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں, بیکاز بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا. یہاں سے 1 سیکنڈ پھر انتظار شروع, پھر وہی 4.5 گھنٹے کی فلائٹ, اور پھر جو ہے فائنلی 4.5 گھنٹوں کے بعد ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ جو ہے وہ لینڈ ہو گئے الحمدللہ. بھی یقین نہیں کریں گے اتنا تھک گئے تھے, اتنا زیادہ تھک گئے تھے, اتنا زیادہ کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. ٹانگیں جواب دے گئی تھی, جسم جواب دے گیا تھا, لیکن جو ہمارا حوصلہ تھا نا اور جو ہماری خوشی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی درد, کوئی تکلیف کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. بیچاری ماما جو ہے ان کو جو ہے وہ جوڑوں کی تکلیف ہے, تو ان کے گھٹنوں میں اتنا درد تھا, لیکن پھر بھی وہ بیچاری ماشاءاللہ جو ہے وہ شی واز واکنگ اینڈ شی واز ہیپی اینڈ شی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی اوبیسلی اللہ کا گھر. اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ یہاں ایئرپورٹ سے نکلے. جدہ ایئرپورٹ ماشاءاللہ ساری چیزیں بہت اسموتھلی ہو گئی, امیگریشن بہت اسموتھ ہو گیا. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے امیگریشن آفیسر جدہ ایئرپورٹ پہ, دے ور سو نائس اینڈ سو کائنڈ. انہوں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا, مطلب فٹافٹ ہم لوگوں کو جو ہے انہوں نے انٹری دی, کوئی کراس کوشچننگ کچھ بھی نہیں. اور پھر جدہ ایئرپورٹ سے پھر ونس اگین 1-1.5 گھنٹے کا سفر, اور پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور ہمیں نظر آ گیا. اور بس ہماری خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا. مطلب مکہ کی جو سڑکیں تھیں ان سے ہی جو ہے نا آپ سمجھے کہ عشق ہو گیا تھا, اور ان میں ہی اتنی ایک عجیب سی رونق تھی, ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی. اور بس یہ تھا کہ جلدی جلدی اللہ کا گھر نظر آ جائے. اور بس ایک اندر سے جو ہے نا روح جو ہے وہ ہماری کانپ رہی تھی, اور جیسے بے چینی نہیں ہوتی آپ کے دل میں, ایک آپ کی روح میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ بس کہ ہماری جو جگہ ہے, جو ہمارا اصل مقام ہے, جو ہمارا گھر ہے, جو ہماری اپنی ایک جگہ ہے, بس ہم وہاں پہنچ جائیں. تو یہاں پہ ہم اپنے ہوٹل کی طرف آ گئے. ہمارا جو ہوٹل ہے وہ تھا ہلٹن. جبل عمر جو ہے وہ دروازہ تھا جہاں سے ہمارا انٹری ہوتی تھی اور آتے تھے اور ہم جاتے تھے. تو ہم نے ایک نشانی لگائی بھی تھی. پہلے ہم نے اس طرف جو ہے وہ اپنا روم لیا تھا, اور روم جو ہے وہ بہت اچھا تھا الحمدللہ, بہت اچھا تھا. لیکن یہ تھا کہ اس میں 2 بیڈ تھے, 1 بیڈ نہیں تھا, تو ایک ایکسٹرا ہمیں جو ہے وہ میٹرس لگوانا پڑا, جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم یہاں سے چینج کر کے دوسرے روم پہ چلے گئے تھے. لیکن آپ دیکھ سکتے کہ کتنا خوبصورت روم ہے, کتنا پیارا روم ہے, اور ماشاءاللہ کتنا اسپیشیس روم ہے. اور تھوڑی دیر ہم نے ریسٹ کیا, اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے اپنا روم چینج کیا, بیکاز اوبیسلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو روم ہے اس میں 2 بیڈ تھے, تیسرا بیڈ نہیں تھا. تو پھر میرے بردر انہوں نے بولا کہ نہیں, روم جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. تو پھر فائنلی ہمارا جو ہے یہ روم تھا ماشاءاللہ. اور سب سے اس روم کی جو بہترین چیز تھی نا وہ اس روم کا ویو تھا, کہ آپ دیکھیں اور آپ بولیں کہ لائک بس کیسے میں جاؤں, اور میں کیسے جو ہوں نا اللہ کے گھر کو ہاتھ لگا لوں, اور میں کیسے جو ہوں نا
مطلب اگر آپ نہیں بھی ہیں نیچے حرم میں تو آپ ماشاءاللہ یہاں اوپر سے ہی جو ہے وہ سارا نظارہ کر سکتے ہیں. اور میں ماما کو کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے اللہ کا گھر دیکھ چکی ہو, میں نے نہیں دیکھا, تو جب تک میں سامنے سے نہیں دیکھوں گی تو میں ایسے نہیں دیکھوں گی اوپر سے. تو ماما جھانک رہی تھی کہ نہیں یہاں سے حرم نظر نہیں آ رہا, اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہا, تو آپ آ کے ویڈیو بنا سکتی ہو. تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی یہاں پہ. مجھے یہ تھا کہ میں سامنے سے اللہ کا گھر دیکھوں گی اور دعا مانگوں گی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کا گھر دیکھ کے پہلی بار جو بھی دعا مانگو تو وہ قبول ہوتی ہے. اور یہاں میں, میری سسٹر حنین, ماما اور سب بچے اور میرا بہنوئی ہم سب نکل گئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے. اور الحمدللہ بس یہ کیفیت ایسی ہے کہ یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. یہ جب تک کہ آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. اور یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا گھر ابھی تک نہیں دکھایا, اور جو خواہش مند ہیں اور جو چاہتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے کا. تو میری یہی اللہ سے دعا ہے ان سب مسلمانوں کو, اللہ میاں زندگی میں ایک بار اپنا گھر ضرور دکھائے. اور جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کی زندگی کا, آپ کے جینے کا مقصد بدل جائے گا. آپ کو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اس دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے. لوگ جو ہیں پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں, کوئی گورا نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. اللہ کے گھر میں جو عزت ہے نا, چاہے آپ غریب ہوں چاہے وہ امیر ہوں, وہ سب کی ایک جیسی ہی ہے. اور جبکہ اور بس یہاں سے ہماری عمرے کی ادائیگی جو ہے وہ شروع ہو گئی. ہم سب ایک لائن پہ چل رہے تھے, ایک ایک بچہ سب کے پاس تھا. ماموں کے پاس علائے تھی, میرے پاس عیسیٰ, پیچھے میری بہن کے پاس جو ہے وہ عارض تھا, اور پھر میرے بہنوں کے پاس عارب. میری بہن اور میرا بہنوئی جو ہے وہ عارض اور عارب میں سوئچ کر رہے تھے, اور ہم یہاں پہ ایک سمت میں ایک لائن میں چل رہے تھے بیکاز بہت رش تھا. باقی کے احکامات پارٹ 2 میں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور ہو سکے تو شیئر کریں. تھینک یو.